بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ انشاءاللہ تعالی اس نشست میں جو گزشتہ مجلس میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں، اللہ رب العالمین کی صفت الاذن یعنی بمعنی الاستماع، اسی سے جو جڑی ہوئی باتیں ہیں، بقیہ باتیں، وہ آج کی اس نشست میں رکھی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین کی صفت الاذن سے متعلق میں نے اس بات کو تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ لغت کی جہت سے اس کا کیا معنی مفہوم ہے، اور اس سلسلے میں معروف جو لغویین ہیں، محدثین بھی، لغویین بھی، اہل السنہ کے، انہوں نے اس کا کیا معنی لیا ہے اس کو میں نے تفصیل سے بتا دیا الحمدللہ۔ آج اس کے دلائل اور اہل السنہ کے ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت سے متعلق کیا معنی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بارک اللہ فیکم۔ ایک حدیث جو اس باب میں بہت ہی معروف ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کا ایک حصہ میں نے سنا بھی دیا تھا گزشتہ نشست میں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے اور متفق علیہ ہے۔ دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت ذکر کی گئی ہے تو اس سے متعلق اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس عمل کو بتایا گیا ہے، امام بخاری اپنی الصحیح میں رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام مسلم رحمہ اللہ کے الصحیح پر متعدد اصحاب علم کے طبیبات ہیں، خصوصیت کے ساتھ جو امام نووی رحمہ اللہ کے جو تراجم کو اللہ نے جو شہرت عطا فرمائی، تو امام نووی رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے اس سے بالکل معنی واضح ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب فضائل القرآن میں یہ حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی کتاب صلاۃ المسافرین وقصرها میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب من لم یتغنى بالقرآن، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے اس مسئلے کو بتایا کتاب فضائل القرآن میں کہ قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے ہیں تو کچھ بلند آواز سے کرنا چاہیے اور عمدگی کے ساتھ اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس سے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے۔ یہ باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ جو اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے اس سے متعلق کس چیز کی ترغیب دلائی گئی ہے، وہ باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اپنے صحیح میں اس حدیث کو لائے ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ کے صحیح ہی سے میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس پر باب قائم کیا کہ باب استحباب تحسین الصوت بالقرآن، قرآن مجید کو عمدگی سے پڑھنا، عمدہ آواز میں پڑھنا، اچھی آواز میں پڑھنا، بہترین آواز میں پڑھنا، تکلف بھی نہیں کرنا، کھینچ تان بھی نہیں کرنا، سادگی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، لگے کہ جو ہے آدمی ڈوب کے قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ حدیث کیا ہے؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اذن اللہ لشیء، ما اذن اللہ لشیء کاذنہ لنبی یتغنى بالقرآن ان یجہر بہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کو بھی اس قدر غور سے نہیں سنتے ہیں جس قدر نبی کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ بات واضح ہو رہی؟ اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ تفصیلات میں آگے ذکر کروں گا آپ کو۔ اس حدیث میں یہ معنی ہی، یعنی یہ لفظ ہی واضح ہے کہ ان یجہر بہ، ان یجہر بہ، یتغنى بالقرآن کا معنی کیا ہے؟ یعنی یجہر بہ، ان یجہر بہ، قرآن مجید کو جہرن پڑھنا، سرن نہیں، دل ہی دل میں پڑھ لینا۔ ہاں کسی آیت کریمہ کو دہرا رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، کیا لفظ ہے وہ ایک الگ بات، تلاوت مستقل جہرن ہونی چاہیے، اس حد تک جہرن کہ آدمی بذات خود سنے، یا کچھ لوگ سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی سنیں، لیکن کم از کم اپنے آپ میں تو پڑھنا چاہیے کہ آدمی خود سن رہے ہیں، خود سن رہا ہو، اور اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے، بہترین آواز میں پڑھنا چاہیے۔ بات واضح ہو گئی؟ تحسین الصوت،
اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے، آواز کو اچھی کر کے پڑھنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں جو کتاب فضائل القرآن میں یہ روایت ہے، اس میں اس حدیث کو سنانے کے بعد ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اس میں اس طرح سے بات ملتی ہے گویا کہ یتغنى بالقرآن کا معنی، یہ جو ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ہیں ان کے ایک ساتھی ہیں جن کا نام ہے عبد الحمید ابن عبد الرحمن ابن زید بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بھائی زید بن خطاب کے یعنی پوتے ہیں وہ، انہوں نے یہ بات بیان کی ان کو کہ ان یجہر بھی، یعنی بلند آواز سے پڑھنا، لیکن یہ حدیث میں صراحت ہے، جن کو یہ حدیث بغیر لفظ کی ملی ہوگی انہوں نے اس کا معنی بتایا ہوگا، لیکن اس کا معنی یہ امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے بھی اس کا ایک معنی بتایا ہے۔ لیکن بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہلکی پھلکی آواز میں، جو بلند آواز میں پڑھے، اپنے آپ میں آدمی کو آواز سنائی دے، اور حسن الصوت اچھی آواز میں پڑھے۔ بات واضح ہوگی یہاں تک؟ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہے کہ ما اذن اللہ لشیء کاذانہ لنبی یتغنى بالقرآن، تو یہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم دینے کی بات ہے؟ ما اذن اللہ، ما امر اللہ کے معنی میں نہیں، بلکہ استمع کے معنی میں۔ امام ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ کے حوالے سے، آپ کی غریب الحدیث میرے پاس نہیں ہے، حالانکہ آپ کی تصنیف میرے پاس موجود ہے الغریب المصنف، لیکن غریب الحدیث میرے پاس نہیں ہے، اللہ المستعان۔ لیکن اس کے حوالے سے صفات اللہ عز و جل الواردہ فی الکتاب والسنہ، جو شیخ علوی بن عبد القادر الثقاف حفظہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں امام ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ کی غریب الحدیث کے حوالے سے یہ بات مذکور ہے کہ ما اذن اللہ لشیء کا مطلب یہ ہے کہ ما استمع اللہ لشیء کاستماعہ لقراءۃ نبی، یہ معنی بتایا ہے کہ جس طرح سے نبی کی قراءت کو اللہ رب العالمین غور سے سنتے ہیں، کسی اور بات کو اللہ رب العالمین اس قدر غور سے نہیں سنتے ہیں جس قدر غور سے اللہ رب العالمین کس کی تلاوت کو سنتے ہیں؟ نبی کی تلاوت کو۔ امام بغوی رحمہ اللہ تعالی شرح السنہ میں، امام بغوی رحمہ اللہ کا جو ترجمہ حیات ہے، آپ کی جو سیرت ہے، میں نے تفصیل سے بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یوٹیوب پر موجود ہے ہمارے چینل پر الحمدللہ۔ تو آپ نے شرح السنہ میں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد وہی معنی بتایا ہے جو امام ابو عبید القاسم بن سلام نے بتایا۔ زائد بات ایک آپ نے یہ بھی لکھی ہے، یہ بھی لکھا ہے آپ نے کہ واللہ لا یشغلہ سمع عن سمعین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسا معاملہ نہیں ہے اللہ رب العالمین کا کہ کسی کی بات سننے کے لیے دوسروں کی بات ٹکرا جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی دو آدمی بات نہ کریں، ایک آدمی بولو، دو لوگ بولیں گے تو میں کیسے سنوں گا؟ ہم کہتے ہی نہیں، کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کی آواز کو، نبی کی تلاوت کو، نبی کی آواز کو نہیں، نبی کی تلاوت کو غور سے سننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب ایسے ہی سننے میں وہ سماعت میں نہیں آئے گی، نعوذ باللہ۔ بندوں کی طرح معاملہ ہے کہ عیاذاً باللہ، کما یلیق لشانی، اللہ رب العالمین السمیع ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہر چیز سنتا ہے، کروڑوں آواز ایک وقت میں سنتا ہے، سب کی زبانیں، سب کی جانوروں کے سب کا سنتا ہے اللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بالکل الگ ہے مخلوقات سے، لیکن یہاں پر ایک اہتمام کا معنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اننی اسمعکما و ارا، کہ میں تمہاری بات سن رہا ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم دونوں کو، اسمعکما و ارا کا کیا مطلب ہے؟ یہ خصوصی رؤیت ہے کہ آپ میری نگاہوں میں ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں میں سن رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کی باتیں سنتے ہیں۔ اننی معکما اسمع و ارا، اننی معکما اسمع و ارا، آیت کریمہ اس طرح سے سورۃ طٰہٰ کی، وہ جو معیت ہے وہ خصوصی معیت ہے اہل ایمان کے ساتھ، جو نصرت و تائید کی جو معیت ہوتی ہے خصوصی معیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نصرت ہے، تائید ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے جو جس طرح سے ان کا دفاع کریں گے، ان کو حوصلہ دیں گے، ان کو ہمت دیں گے۔ اور پھر اسمعکما و ارا کا کیا مطلب ہے؟ یہی تو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ کیا بات ہے؟ لیکن یہاں ایک خاص اہتمام، یہ معنی ہے اس کا، یہ کہنا چاہتے ہیں امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ واللہ لا یشغلہ سمع عن سمعین،
ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کی آواز سننے کے لیے اللہ رب العالمین دوسرے کو خاموش کرائے کہ پہلے آپ خاموش رہیں، پہلے میں ان کو سن لوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو غور سے سننے کا مطلب خصوصی اہتمام، ایک شرف کی بات ہے اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جزائے خیر دے حافظ عماد الدین ابن کثیر کو رحمہ اللہ تعالی، عالم اسلام کے مشہور اور معروف جید اور ہمارے بڑے علماء میں سے اہل السنہ کے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، صحیح بخاری کی جو کتاب فضائل القرآن ہے اس پر آپ نے شرح لکھی اختصار کے ساتھ۔ اب وہ جو قطر سے جو چھپی ہے نا تفسیر ابن کثیر، غالباً یہاں تھی وہ نہیں یہاں تھی وہ مجھے دے دی گئی الحمدللہ، اب میرے پاس ہے گھر میں، اب یہاں بھی ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے تفسیر القرآن العظیم، جو دبئی سے چھپی ہے، قطر سے جو چھپی ہے، اس کے بالکل آغاز میں اس کو ضم کر دیا گیا الحمدللہ، جو فضائل القرآن کی جو شرح لکھی ابن کثیر نے رحمہ اللہ تعالیٰ۔ بات واضح ہو گئی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں جو باتیں لکھی بہت ہی دلچسپ، بہت ہی عمدہ، لیکن میں آپ کی باتوں کو ترتیب سے نہیں سناؤں گا، تھوڑا آگے پیچھے کر کے سنا رہا ہوں میں۔ حافظ ابن کثیر کیا کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ وَهُوَ يَسْمَعُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَصْوَاتَ الْعِبَادِ كُلِّهِمْ یعنی برہم و فاجرہم۔ بات واضح ہو گئی بات، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سبھی بندوں کی آوازیں سنتے ہیں، چاہے وہ نیک ہو، چاہے وہ برا ہو، چاہے وہ فرما بردار ہو، چاہے وہ نافرمان ہو، اللہ سبحانہ و تعالی سب کی سنتے ہیں۔ یسمع اصوات العباد کلہم، سب کی، برہم و فاجرہم۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے السمیع سے متعلق جب ہمارا درس تھا تفصیل سے، اللہ کے فضل سے دو نشستوں میں رہا، وہ یہیں پر سی ایس میں، تو اس میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک اثر میں نے پڑھ کر کے سنایا تھا آپ کو۔ اب وہ صحیح بخاری میں تو ہے معلق، صحیح بخاری کی کتاب التوحید میں وکان اللہ سمیعا بصیرا، اس باب کے تحت لے کر کے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ معلقاً لے کر آئے ہیں۔ اب میں اس تفسیر میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے تفسیر سے ذکر کر دیا اس کو الحمدللہ، لیکن جو قول ہے ام المؤمنین عائشہ کا رضی اللہ عنہا، آپ نے کیا کہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی شکایت سن رہے تھے اپنے شوہر سے متعلق، جو صحیح سے مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سنا آپ کی بات کو اور پھر اس کا جو ایک حل بھی پیش کیا اللہ رب العالمین نے، تو کیا کہا ام المؤمنین عائشہ نے رضی اللہ عنہا، الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات۔ تو سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی سماعت دیکھو، یعنی سبحان اللہ، یعنی کروڑوں اربوں انسان، 8 ارب لوگ تو فی الحال دنیا میں ہیں، فی الحال 8 ارب لوگ، جن، ملائکہ، چرند پرند، سب کی آوازیں، سب کی باتیں، سب کی تمنائیں بیک وقت اللہ رب العالمین فردن کی طرح سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات۔ تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا، ترتیب وار کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی سنتے ہیں، یسمع اصوات العباد کلہم، اور کیا ہے، برہم و فاجرہم، نیک ہو کہ بدکار ہو، سب کی باتیں سن رہے ہیں، سب کی آوازیں سن رہے ہیں اللہ رب العالمین، سب کی پکار سن رہے ہیں رب العالمین۔ یہاں تک بات ہوگی۔ اب دوسری بات، ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولیکن استماعہ لقراءۃ عبادہ المؤمنین اعظم، اللہ رب العالمین سب کی آوازیں سنتے ہیں، لیکن اہل ایمان جب قرآن پڑھتے ہیں، اہل ایمان جب ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ خصوصی اہتمام سے سنتے ہیں۔ ایک بندہ جب کہتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ایک بندہ جب پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتا ہے، توحید سمجھاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی نشر و اشاعت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ مدرس ہو، چاہے وہ گھر میں ماں باپ ہوں جو بچوں کو کہتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو خصوصی اہتمام سے سنتے ہیں۔ کس کے لیے؟ یہ عام انسانوں سے ہٹ کر کے عام اہل ایمان کی بات، عام انسان ہے، اس کے بعد مومنین ہے، لیکن عام مومنین کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ یونس میں بیان فرمایا، وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا
اذ تفیضون فیہ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اللہ اکبر. کیا احاطہ کر لیا اللہ رب العالمین نے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم جس حالت میں بھی رہیں، کسی بھی حالت میں، عملاً قولاً، بات کہتے ہوں، کچھ عمل کرتے ہوں، کسی بھی طرح سے، یا ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. اور زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز چھوٹی ہو بڑی ہو، اللہ رب العالمین کے علم سے کوئی چیز فوت ہونے والی نہیں، کوئی چیز غائب ہونے والی نہیں. سب کے سب اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا علم اور اللہ تعالیٰ مکتوب یعنی لکھ کر کے رکھا اللہ رب العالمین. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے خصوصیت کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اہتمام سے سنتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین سب کی باتیں سنتے ہیں، سب کی آوازیں سنتے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ جب اہل ایمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس اہتمام سے اسے سنتے ہیں. الاستماع الاذن دیکھ رہے ہیں آپ. اچھا، ابن کثیر کا کہنا یہ ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، ثم استماعه لقراءة انبیائه ابلغ. کہا کہ آپ اہل ایمان سے ہٹ کر کے جب انبیاء علیہ السلام قرات کرتے ہیں، داؤد علیہ السلام نے زبور کی تلاوت کیا، دیگر صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ. اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کتابیں نازل کی. كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی، اور خاتم النبیین محمد کی اگر بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن نازل کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، انبیاء جب اللہ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین بہت ہی اہتمام سے سنتے ہیں، اس کو بہت ہی اہتمام سے سنتے ہیں. یہ خصوصی شرف کی بات ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس اہتمام سے مستمع لشیء کاستماعہ لقراءۃ نبی، نبی کی تلاوت کو جس طرح سے، جس اہتمام سے اللہ رب العالمین سنتے ہیں، کسی اور چیز کو اس اہتمام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں سنتے. حالانکہ سنتے تو سب چیزوں کے، جو اہتمام یہاں ہے وہ ایک زائد چیز، ایک زائد چیز. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو تلاوت ہوتی ہے، کس کی؟ انبیاء کی. انبیاء علیہ السلام کی جو تلاوت ہوتی ہے، دراصل اس میں ایک زائد بات ہوتی ہے جو عام مومنین میں نہیں ہوتی. لکمال خلقہم ولتمام الخشیہ. اس لیے کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسانوں کو جو بنائے نا اللہ رب العالمین، انبیاء علیہ السلام انبیاء علیہ السلام انسان ہی ہیں، لیکن عام انسانوں کے مقابل انبیاء علیہ السلام، سبھی انبیاء، حسن و جمال میں عام لوگوں سے زیادہ حسن و جمال ان میں رہتا ہے. عام لوگوں میں جتنی طاقت ہوتی ہے، انبیاء علیہ السلام کی جو طاقت ہوتی ہے وہ زائد ہوتی ہے. ایک عام انسان میں جو قوت برداشت ہوتی ہے، بھوک پر قابو پانا، نیند پر قابو پانا، غصے پر قابو پانا، یا جو ہے مطلب کوئی چیز اٹھانا، یا لوگوں کے درمیان رہنا، اس میں جو مشقت ہوتی ہے اور جو جھیلتا ہے اور جو برداشت کرتا ہے ایک عام انسان، انبیاء علیہ السلام ان سے کئی گنا زیادہ وہ قوت ان کے اندر ہوتی ہے. بات واضح ہو رہی؟ تو انبیاء علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، اس نقطۂ نظر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب وہ کلام کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ اس اہتمام کی بات آتی ہے کہ اللہ رب العالمین خصوصی اہتمام سے اس کو سنتا ہے. یہ بات واضح ہو گئی. اس طرح سے مرحلہ کر کے ابن کثیر رحمہ اللہ نے عام انسان، پھر عام مومنین، پھر عام انبیاء علیہ السلام کو رکھ کر کے اس بات کو بیان فرمایا. آخری بات ہمارے درس سے متعلق ایک تنبیہ سمجھ لیجئے آپ، ایک تنبیہ سمجھ لیجئے. وہ یہ کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں خصوصیت کے ساتھ امام ابو العباس القرطبی رحمہ اللہ تعالی، جو
صاحب المفہم المفہم لما اشکل فی تلخیص کتاب مسلم، انہوں نے صحیح مسلم کو پہلے اختصار کیا، پھر اس پر شرح لکھی. اختصار بھی ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، 2 عظیم مجلد میں، 2 ضخیم مجلد میں. اور حافظ ابو العباس القرطبی رحمہ اللہ نے جو شرح لکھی پھر اس پر، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے 7 جلدوں میں الحمدللہ. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اکثر آپ سے مدد لیتے رہتے ہیں اور آپ کے حوالہ جات، آپ کی منقولات کا ذکر کرتے رہتے ہیں، مطلب نقل کرتے ہیں آپ کی باتوں کو. لیکن دیکھو سبحان اللہ، وہ ہیں بہت بڑے عالم دین ابو العباس القرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ، ہم ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، بڑے جید عالم دین. لیکن عقدی اعتبار سے حالانکہ وہ مالکی علماء مالکیہ میں سے ہیں، لیکن وہ مالکیت نہیں ہے ان کے اندر. فروعی مسائل میں وہ شدت نہیں ہے، فروعی مسائل میں جو مالکیت جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے الحمدللہ، اچھی بات ہے. لیکن عقدی اعتبار سے جو مالکیت ہونی چاہیے وہ مالکیت نہیں ہے ان میں. امام مالک رحمہ اللہ جو اہل السنہ کے اعلام میں سے ہیں، بڑے علماء میں سے، جید علماء میں سے ہیں، تو وہ بہرحال آپ تعویل کرتے ہیں. سبحان اللہ، اشعریت ہے آپ میں. ابو العباس القرطبی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے ابن کثیر نے رحمہ اللہ تعالیٰ. دیکھو کس قدر خطورت ہے اس میں. ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ، ابن کثیر نے، سبحان اللہ، ابن کثیر تو اہل السنہ کے بڑے علماء میں سے ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں ابو العباس القرطبی کے حوالے سے کہ آپ نے کہا کہ وَهَذَا الْمَعْنَى، کیا معنی؟ الاستماع. الاذن کے معنی الاستماع، کہ اللہ رب العالمین خصوصی توجہ دیتے ہیں، خصوصی طور پر سنتے ہیں، خصوصی اہتمام کرتے ہیں. استماع ہے، الاذن ہے. کہا کہ وَهَذَا الْمَعْنَى فِي حَقِّ اللَّهِ، کہا کہ لا یراد بظاہرها. یہ بات آپ نے لکھ دی. آپ نے کہا کہ اس کا جو ظاہری معنی ہے استماع، غور سے سننا، کہا کہ وہ اللہ کے لیے معنی نہیں ہوگا. یہ جسارت ہے، سبحان اللہ، غلط بات ہے یہ. بلکہ آپ نے کہا کہ یہ جو معنی ہے، کہا کہ بل ہوا علی سبیل التوسع علی ما جرى فی عرف الخطاب. کہا کہ ہم بولتے نا، کہ ہم بولتے ہی نہیں ہمارے معاشرے میں، ہاں میں نے ان کی بات پر توجہ دی ہے. کیا مطلب ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں میں ان کو دے دیتا ہوں، یہ معنی. یہ نہیں کہ توجہ دینے کا مطلب میں کان لگا کے ان کی بات غور سے سن رہا ہوں. بھئی میں نے آپ کی بات سن لی ہے. توجہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مراد پوری ہو جائے گی. کہا کہ وہ معنی ہے اس کا. اس لیے آپ نے کہا کہ کیا معنی ہوگا اس کا پھر؟ کہا کہ ولیکن المعنی فی حق اللہ تعالی، کہا کہ اکرام القاری، یہ معنی آپ نے بتایا. واجزال ثوابہ، اس لیے کہ کہتے ہیں کہ وذالک یعنی وہذا ہوا ثمرۃ الاصغاء. مطلب الاصغاء، کان لگا کے غور سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ اس کی مراد پوری کریں نا. تو یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ قاری کی تکریم فرماتے ہیں، ان کو ثواب دیتے ہیں. یہ تعویل ہے سبحان اللہ. اکرام القاری، یہ ایک بندہ اکرام القاری کا معاملہ نہیں کرتا ہے کیا؟ یعنی اللہ رب العالمین کے لیے الاستماع کا لفظ ان کو یہ سنبھال نہیں پا رہے ہیں. سمجھتے ہیں کہ جو ہے اس سے تشبیہ لازم آتی ہے. اکرام القاری میں تشبیہ لازم نہیں آتی. بندہ بھی تو قاری کی مطلب تکریم کرتا ہے. ایک بندہ بھی تو قاری کا اکرام کرتا ہے نا. اب یہاں کیا تعویل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے الاستماع الاذن میں تعویل کر رہے ہیں، تشبیہ لازم آتی ہے. معنی کیا بتا رہے ہیں؟ معنی یہ بتا رہے ہیں کہ اکرام القاری، اکرام القاری بندہ بندے کے حق میں نہیں کرتا ہے. یہاں کیا تعویل کریں گے آپ؟ کہاں بچ پاؤ گے؟ کہاں نکلیں گے؟ نصر اللہ السلامہ. پہلے مرحلے میں آ جائیے، الاستماع پر باقی رہیے. کما یلیق لشأنی، کس قدر خطورت ہے اس میں. اسی لیے شیخ عبد الرحمن البراق، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، حفظہ اللہ تعالی، آپ نے یعنی فتح الباری کو قابل استفادہ بنا دیا. آپ نے وہ لاجواب کتاب ہے، عجوبہ ہے فتح الباری ابن حجر کے رحمہ اللہ تعالی. علماء سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو پائے. علماء نے خوب تعریف کی اس کی، خوب مطلب یعنی خوب سے خوب استفادہ کیا ہے. ہم طلبہ کیا ہیں، بڑے بڑے علماء نے مطلب اس سے استفادہ کیا ہے، بلکہ اس سے استفادہ کی تلقین کی ہے. لیکن شیخ عبد الرحمن البراق حفظہ اللہ تعالیٰ نے ومتعہ اللہ بالصحہ والعافیہ، آپ نے ان جگہوں کی نشاندہی آپ سے پہلے شیخ عبدالعزیز بن باز نے بھی کی رحمہ اللہ تعالیٰ. ان سب اصحاب علم کا یہ اخلاص رہا ہے کہ جہاں جہاں خطورت تھی اس کو آگاہ کر دیا، تاکہ ایک طالب علم سنبھل کر کے ان جگہوں سے کیا معنی لینا چاہیے، کہاں غلطی ہوئی، غلطی سے آگاہ ہو جائے، بقیہ جگہوں پر جو ہے وہ استفادہ کر سکتا ہے. تو شیخ عبد الرحمن البراق نے کہا حفظہ اللہ تعالیٰ کہ بھئی ایسا کیا معاملہ ہے اس میں؟ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ لماذا لا یراد
بظاہرہا وہو الاستماع، کہ الاستماع کا معنی لینے میں کیا حرج ہے، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے، کیا پریشانی ہے؟ اور پھر ایسی صورت میں جب اللہ رب العالمین کے لیے الاذن حدیث سے ثابت ہے اور اس کا معنی لغت میں الاستماع ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا معنی کیا ہے اگر بتا دیا ہوتا تو اللہ ہی بتاتے، رسول اللہ بتاتے، صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بتاتے، پھر کون معنی بتائیں گے اس کا؟ جب حدیث میں جو لفظ ہے اللہ نے جب اپنے بارے میں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے بارے میں بتائے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کاذنہ لنبی، اذن کا لفظ رسول اللہ نے ذکر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور لغت میں اس کا معنی الاستماع ہے۔ نبی نے کیوں اس سلسلے میں یہ نہیں بتایا کہ اس کے معنی اکرام القاری کے ہیں؟ تو اکرام القاری کا ہی لفظ کیوں نہیں بتا دیے؟ تب بھی وہاں تعویل کرتے ہیں یہ لوگ کہ اکرام القاری کا مطلب کچھ اور معنی بتاتے، کیونکہ بھائی اکرام القاری میں بھی تشبیہ لازم آتی ہے، بندہ بھی بندے کا اکرام کرتا ہے، نصر اللہ علیہ والسلام۔ اس لیے آپ نے کہا کہ یجب علی المسلم الایمان علی هذه الصفہ، علی هذه الصفہ، اور پھر دیگر صفات بھی، علی هذه الصفہ وغیرها من الصفات، من صفات اللہ تعالی الذاتیہ والفعلیہ۔ شیخ عبد الرحمن البراق حفظہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق یہ جو صفت اس حدیث میں وارد ہے یا قرآن مجید میں کہیں بھی، احادیث میں کہیں بھی، ان صفات پر ایمان لانا واجب ہے ہمارے لیے، علی ما یلیق باللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیگر صفات، اللہ رب العالمین کے لیے جو 7 صفات پر جو ایمان لاتے ہیں نا، تعویل نہیں کرتے ہیں نا، اللہ رب العالمین کی صفت السمع ہے، القدرہ ہے، انہی صفات کی روشنی میں دیگر صفات سے متعلق، فی الحال کہ وہ موضوع نہیں ہے، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں الحمدللہ اہل علم کے اقوال کی روشنی میں، متقدمین اسلاف جو ہمارے ہیں رحمہم اللہ اجمعین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان صفات پر ایمان لے کر کے آئیں، جیسے اللہ رب العالمین کی شان ہے، من غیر تکیف ولا تعطیل ولا تکیف، من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکیف ولا تمثیل۔ نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں تحریف سے کام لیں گے، نہ تعطیل سے کام لیں گے، نہ ہی اس میں ایک تجسیم اور تکیف اور تکیفیت بیان کریں گے، نہ اس کے ہم کوئی مثال بیان کریں گے۔ اہل السنہ والجماعہ نہ مشبہہ ہیں، مجسمہ ہیں، اور نہ ہی وہ مؤولہ ہیں۔ لیکن جو لوگ تعویل کرتے ہیں وہ پہلے مجسمہ بنتے ہیں، پہلے ان کے اندر تشبیہ کا کیڑا پیدا ہوتا ہے، پہلے وہ مشبہہ بنتے ہیں، پھر اپنے اس کیڑے کو مارنے کے لیے ایک نیا کیڑا پیدا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، پہلے ایک فساد ان کے دل و دماغ میں آتا ہے، پہلے وہ مشبہہ بنتے ہیں، پھر وہ تنزیہ کے نام پر پھر وہ مؤولہ بنتے ہیں، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ۔ اس پر ہم بارہا گفتگو کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے شیخ عبد الرحمن البراق نے کہا حفظہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم ان صفات پر ایمان لے کر کے آئیں گے، یعنی یہ جو صفت ہے، صفت الاذن وسائر الصفات، جو بھی کتاب و سنت میں وارد ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین نے وہو السمیع البصیر کہہ کر کے جو لوگ تحریف کرتے ہیں، جو لوگ تعطیل کرتے ہیں، ان پر بھی رد کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ السمیع ہے، اللہ تعالیٰ البصیر ہے۔ اور جو لوگ مجسمہ ہیں، مشبہہ ہیں، ان پر سے متعلق اللہ نے کہا کہ لیس کمثلہ شیء۔ اور اہل السنہ والجماعہ اسی قاعدے کو سامنے رکھ کر کل کے کل صفات سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ بہرحال الاذن یہ اللہ رب العالمین سے متعلق ایک ثابت شدہ صفت ہے، بات مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی سبھی صفات کو جو کتاب و سنت میں ثابت ہے اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انبیاء علیہم السلام کی طرح خاتم النبیین محمد نے جو کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ نے جس طرح سے سمجھا، خیر القرون کے علماء نے جس طرح سے سمجھا، تابعین، طب تابعین، کتب ستہ کے مؤلفین، ائمہ اربعہ رحمہم اللہ اجمعین، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے علماء، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر قائم رکھے۔ اور صفت الاذن کو پڑھنے کا جو فائدہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ہمیں قرآن مجید پڑھتے وقت یہ ہمارے دل میں خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین سن رہا ہے، خصوصی اہتمام ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شعور ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔